کہا مجھ سے سوال کرو، سلونی ما شئتم، مجھ سے سوال کرو۔ ارے صاحب خازن لکھتے ہیں 3 بار میرے رحمت للعالمین آقا نے اعلان کیا کہ مجھ سے سوال کرو۔ جب کسی نے سوال نہ کیا، اللہ کے نبی نے اسے اپنی شان اپنی زبان سے پھر لوگوں کو بتایا، فرمایا میرے علم پہ کان کرنے والوں، تم نے میرے مقام کو کیا سمجھا، میری شان کو کیا سمجھا، تم نے میرے علم کو کیا سمجھا؟ فرمایا مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی عزت کی، جس کے قبضۂ قدرت میں محمد عربی کی جان ہے، فرمایا تم تو آج کی بات کرتے ہو یا کل کی بات کرتے ہو، فرمایا اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے جو لوگ ابھی اپنے اپنے باپوں کی پشتوں میں ہیں، اپنی اپنی ماؤں کے ریموں میں ہیں، فرمایا میں اللہ کا رسول ان کو بھی جانتا ہوں کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ کہا جو بھی آئے نہیں میں تو ان کو بھی جانتا ہوں، سلونی ما شئتم، بولو سوال کرو۔ صاحب خازن لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے 3 بار اعلان کیا سوال کرو۔ اب ایمانداری سے بتاؤ جب میرے آقا جلال میں آ کر کہے بولو سوال کرو، کس کی جرات ہے جو آمینہ کے لال کے سامنے بول سکے؟ بار بار میرے آقا اعلان کر رہے ہیں سوال کرو۔ صاحب خازن لکھتے ہیں کسی نے سوال نہ کیا۔ حضرت عمر کا یہ طریقہ تھا، جب کبھی دیکھتے نا کہ اس وقت ہمارے نبی جلال میں ہیں، غصے میں ہیں، تو حضرت عمر اس طرح گھٹنے ٹیک لیتے اور اس طرح ہاتھ جوڑتے۔ زور سے کون سو میں آپ کو نبی کو راضی کرنے کا طریقہ عمر کی سنت کے مطابق بتا رہا ہوں۔ اس طرح گھٹنے ٹیکتے اور اس طرح ہاتھ جوڑتے، اور حضرت عمر کی زبان کے الفاظ یہ ہوتے رضینا، آقا راضی ہو جاؤ نا، سبحان اللہ، آقا راضی ہو جاؤ نا، ہم نے آپ کو بھی مان لیا ہے اور آپ کے کہنے پر ہم نے رب کو بھی مان لیا ہے، آقا راضی ہو جاؤ۔ صاحب خازن لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی یہ عادات میرے نبی کو بڑی پسند، جو ہی حضرت عمر ایسے ہوتے ہیں میرے رحمت علی عالمین آقا مسکرا پڑتے ہیں، کھل کے کہو سبحان اللہ۔ نہیں ابھی میں تصور کرواتا ہوں، آپ سبحان اللہ ایسا کہہ رہے ہیں نا، خیر یہ مسکرائی ہے نا، میں بھی مسکراتا ہوں، آپ بھی مسکراتے ہیں، میرا مسکرانا اور ہے، تمہارا مسکرانا اور ہے، پر میرے نبی کا مسکرانا اور ہے۔ اس لیے کہ جب میرا نبی مسکراتا تھا، رحمت کے پھول برساتا تھا، کرم کے موتی لٹاتا تھا، فیض کے دریا بہاتا تھا، اور پھر میرے نبی کا صحابی پھولا نہ سماتا تھا، ارے جب میرا نبی مسکراتا تھا۔ حضرت عمر نے ہاتھ جوڑے، میرے آقا مسکراتا، راضی ہو۔ کیا ہوا؟ کبھی آپ بھی ایسا کر لیا کریں، رات کے پچھلے پیر ہے، جب کبھی نبی کو ناراض کر بیٹھو نا، رات کے پچھلے پیر مصلی بچھا لو، وضو کر لو، گنبد خضرا کی طرف منہ کر لو، گھٹنے ٹیک لو، اس طرح ہاتھ جوڑ لو، گردن جھکا لو، جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے، مرید اپنے پیر کے سامنے ہوتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہو آقا گناہگار صحیح، بدکار صحیح، سیاہکار صحیح، پر تمہارا نام لینے والے، یقیناً میری آقا راضی ہو جائیں۔ حضرت عمر نے میری آقا کو راضی کیا، تو جو رہے جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، میری آقا آپس میں مذاق اڑا رہے تھے میرے نبی کے اس فرمان پر، قریب سے حضرت بلال کا گزر ہوا، کانوں میں آواز بڑھ گئی کہ میرے نبی کی بے ادبیاں کر رہے ہیں، میرے نبی کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات سنیوں ضرور کہوں گا، آج کا مسلمان نبی کے گستاخ کو
मुसीबत बर्दाश्त कर लेता, पर नबी के गुस्सा को बर्दाश्त नहीं करता था। हजरत बिलाल ने देखा नहीं मेरे नबी के गुस्साख हैं, चेहरे पे गुस्सा, आंखों में आंसू आ, सोच में पड़ गए इन गुस्साखों का क्या हल किया जाए। दिल ने कहा इनका हल है तो उमर बिन खत्ताब के पास है। जाओ उमर के पास। हजरत बिलाल के हजरत उमर का दरवाजा खटखटाया। हजरत उमर बात तशरीफ लाए, कहा प्यारे उमर आप जानते हो हमारे नबी ने आज कौन सा ऐलान किया है? हजरत उमर फरमाने लगे बिलाल हाँ मैंने तो अपने नबी को राजी की है। हजरत बिलाल ने कहा तुम तो नबी को राजी करके घर आ गए, पर चंद मुनाफिक नबी के इस फरमान पर मजाक उड़ा रहे थे। जब हजरत बिलाल ने कहा ना वो मजाक उड़ा रहे थे, हजरत उमर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है और फौरन तलवार पकड़ते हैं। फरमाते हैं बिलाल नाम लो वो कौन कौन सा मुनाफिक है, कौन कौन सा गुस्साख है जो मेरे नबी के फरमान पर मजाक उड़ा रहा था। कहा बिलाल नाम लेना तेरा काम है और गर्दन उड़ा दे उमर बिन खत्ताब का काम है। कहा बिलाल ना मैं दस्तार देखूंगा, ना मैं जुबा देखूंगा, ना मैं कुबा देखूंगा, ना मैं दाढ़ी देखूंगा, ना मैं कुरान पढ़ना देखूंगा, ना मैं उसकी नमाज देखूंगा, मैं देखूंगा तो शान मुस्तफा देखूंगा। अब मैं अपने नबी का मकाम देखूं। नाम लो। बिलाल वो कौन कौन थे? हजरत बिलाल ने कहा उमर ने मैं नाम नहीं लेता। फरमाया जी क्यों? कहा वो तो 3 या 4 आदमी थे, लगता है उनके पीछे कोई पूरी जमात है, सबको निकलना चाहिए। हजरत उमर ने कहा ठीक अभी फैसला हो जाता है। मैं उस आयत का शान नजूल बता रहा हूं, तवज्जो रहे, फिर मैं आखिर में आपसे सवाल भी करना है, अगर तवज्जो ना हुई तो जवाब नहीं आएगा। हजरत उमर ने कहा मैं अभी फैसला करवा लेता हूं। साहिब खादर लिखते हैं कि हजरत उमर आए बारगाह रिसालत में, दुजानू बैठे, तलवार पास रखी, चेहरे का रंग सुर्ख है, पूरे जलाल में। अरसी आका एक सवाल, फरमाया कौन सा? अरसी आका जो लोग आपके इल्म पे तान करते हैं आप उनको जानते हैं? मेरे आका खामोश। हजरत उमर ने फिर सवाल किया, आका क्या उनको जानते हो जो आपके इल्म पे तान करती है? मेरे आका फिर खामोश। तीसरी मर्तबा फिर हजरत उमर ने कहा आका अगर जानते हो तो फिर आज के बाद एक ही महफिल में पाक और पलीत नहीं बैठेंगे। आका आज पाक एक तरफ कर दो और पलीत एक तरफ कर दो। मेरे आका ने हजरत उमर का ये जलाल देखा कि आज के बाद उमर उनके पास नहीं बैठेंगे, तो हजरत आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर ज्यादा गुस्सा ना कर, इतना जलाल में क्यों आता है? तू जानता है जुबान मेरी है पर बोली उसकी है। कहा तू इतना तो जानता है जुबान मेरी है, जब तक रब इजाजत नहीं देता तो तेरा मुस्तफा जुबान नहीं हिलाता। ऐ प्यारे उमर मेरे साथ बात ना कर, जा जाके साथ रब के साथ बात कर, रब से इजाजत लेकर देना तेरा काम है और एक एक का नाम लेकर मैं बस निकालना मोहम्मद अरबी का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी। कहा प्यारी उमर जाओ जाकर रब से इजाजत लो। तवज्जो रहे, हजरत उमर गए अपने घर, मुसल्ला बिछा लिया, सर सजदे में रख लिया, सुबह सर रखा दोपहर हो गई, दोपहर को रखा शाम हो गई, सारी रात भी सर सजदे में। दूसरा दिन आ जाता है, आपकी बेटी हजरत औसाती अब्बा जान खाने का वक्त है खाना खा लो, पानी पीने का वक्त है पानी पी लो। साहिब खादर लिखते हजरत उमर ने कहा बेटी पीछे हट जा, जब तक मेरा रब उमर की बात नहीं मानेगा उमर पर खाना भी हराम है पीना भी हराम है। दूसरा दिन भी गुजर गया, सर सजदे में है और एक ही आवाज है, या अल्लाह
دینا محبوب کو اجازت کہ پاک ایک طرف ہو جائیں پلید ایک طرف ہو جائیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تیسرا دن آ جاتا ہے, میری آقا نے نماز فجر پڑھائی, سلام پھیرا, فرمایا بلال کدھر ہے؟ حضرت بلال آئے, فرمایا بلال جاؤ جا کر عمر کو بلا کر لاؤ. حضرت بلال نے عرض کیا آقا عمر کو بلاؤ؟ میری آقا مسکرا پڑے. حضرت بلال کے سوال میں سوال تھا نا, آقا عمر کو بلاؤ؟ میری آقا مسکرا پڑے. اشارہ کیا فرمایا؟ جاؤ جا کے عمر کو بلاؤ, کہو عمر رب نے تیری بات مان لی ہے. آج لوگ عمر بن خطاب کے نام سے ڈرتے ہیں, کہاں سے وہ قرآن اور حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں عمر بن خطاب معاذ اللہ اوپر سے کچھ تھا اندر سے کچھ تھا, اے عمر بن خطاب کے بارے میں سبحان درادیاں کرنے والوں, وہ تمہارا عمر ہوگا جو اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے. ارے ہمارا عمر تو وہ ہے, ارے زمین پر عمر کی جو رائے ہوتی ہے عمر کی رائے کے مطابق رب اپنا قرآن نازل کر دیتا ہے. قرآن آ جاتا ہے ما قال اللہ لیشذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یبیض الخبیث من الطیب. پاک ایک طرف ہو جائے اور پلید ایک طرف ہو جائے. حضرت عمر آگے, میرے آقا نے فرمایا اعلان کر دو سارے آ جائیں. سب آ گئے, مسجد نبی بھر گئے, بہت بڑا اجتماع بن گیا. اللہ کا نبی اپنے ممبر پر, دیکھیں ساتھ صبر کرو. آج ہم اپنے نبی کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو سرور آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ دل خوش ہو رہا ہے؟ میں نبی کی شان بیان کر رہا ہوں, آپ نبی کی شان سن رہے ہیں. یہ محفل بڑی شان والی ہے, پر خدا کے بندوں اس محفل کا کیا کہنا جس محفل میں سننے والا بلال تھا, سنانے والا آمینہ کا لال تھا, سننے والا مرتضیٰ تھا اور سنانے والا پیارا مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ. کیسا حسین منظر ہوگا. میرے آقا نے خطبہ شروع کیا, اللہ کی حمد و ثنا پڑھی, اور پھر میرے آقا نے اعلان فرمایا اے میرے علم کے منکرو, چلو میری محفل سے نکل جاؤ, نکل جاؤ. نہ میرے ساتھ تعلق نہ میرے رب کے ساتھ تعلق. اعلان ہو گیا, کوئی نہیں اٹھا. میرے آقا نے پھر اعلان کیا, کوئی نہیں اٹھا. تیسری بار پھر اعلان ہوا, کوئی نہ اٹھا. ایک دوسرے کے ساتھ اشارے کر رہے ہیں نہ اٹھنا. ایسے اعلان پہلے بھی ہوتے رہتے تھے, ان بے خبروں کو کیا پتا. پہلے اعلان ہوتا تھا کسی اور رنگ میں, آج فیصلہ کون اعلان ہونے والا ہے. اب صاحب خازن اور صحیح بخاری جلد 2 میرے رحمت علی عالمین آقا نے 3 بار اعلان کیا, تو جب کوئی نہ اٹھا تو اللہ کے نبی نے ایک ایک کا نام لینا شروع کر دیا. فرمایا یا فلان و ابن فلان, اے فلان کے بیٹے فلان, چل میری محفل سے نکل جا. تیرا نہ میرے ساتھ تعلق ہے نہ میرے رب کے ساتھ تعلق. سبحان اللہ. تکبیر.